کہ ہم بات آج کرنا چاہ رہے ہیں تربیت اولاد پہ، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو مجھے بیٹھے بیٹھے حضرت امام ابو حنیفہ یاد آئے. ایک جگہ وہ حدیث کا درس دیتے تھے، تو حضرت جہاں بیٹھے تھے تو ان کے اصحاب نے کہا کہ حضرت آپ ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا کیجئے. کہا میں اللہ کی بات کر رہا ہوں، مسجد میں ہوں، تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں ٹانگوں کو پھیلا کے بیٹھوں. تو جب گھر چلے گئے تو گھر میں بھی وہ ٹانگیں پھیلا کر نہیں بیٹھے تھے. تو ان کے صاحب نے کہا، انہوں نے کہا حضرت اب تو آپ گھر میں ہیں نا. تو کہا کیا یہاں پہ اللہ نہیں ہے کہ میں یہاں ٹانگیں پھیلا کے وہاں حیا آتی ہے تو مجھے یہاں بھی حیا آتی ہے. امام ابو حنیفہ کا فتویٰ آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن اخلاق کا فتویٰ آپ کو ان کا ماننا پڑے گا کہ یہ تربیت جو ہے. اور پھر آپ نے اپنے طالب علم جس طرح کے نکالے، حضرت امام یوسف جس طرح کے طالب علم نکلے، خود ان سے ان کو پرووک کرتے تھے کہ سوال پوچھیں. ایک استاد کی حیثیت سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں کس بات کی کمی ہے جو آج تربیت ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی، وہ رکھ رکھاؤ، وہ انداز کیوں نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی بھی معاشرے میں بچوں کی تربیت کا تعلق اس کے آداب، ادب، تہذیب سے ہوتا ہے. دیکھیے، بچے کسی بھی قوم کا وہ سرمایہ ہوتے ہیں جس پر اس قوم کی عظمت و رفت کی بنیاد استوار کی جاتی ہے. اور جس عمارت کی بنیاد کمزور ہوگی تو اس کے گرنے میں کوئی کسر باقی نہ رہ جائے گی. دیکھیے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نہ وہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ نفع نقصان کو سمجھتا ہے. اسلام نے بچے کی اس نگہداشت کی اور اس تربیت کی بڑی اہمیت عطا کی ہے. آپ نے امام ابو حنیفہ کا واقعہ سنا ہے کہ امام ابو حنیفہ ایک جگہ تقریر کر رہے تھے اور 50,000 سے زیادہ لگ بھگ کا مجمع تھا. ایک شخص اوجھل ہوا ان کی نظروں سے تو امام ابو حنیفہ کھڑے ہو گئے. جب وہ چلا گیا تو جب تک خاموش کھڑے رہے اور تقریر روک دی تو لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ حضرت یہ کون تھا، یہ تو یہاں پر جھاڑو لگاتا ہے. تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اس نے ایک مرتبہ میری رہنمائی فرمائی تھی، یہ میرا استاد ہے، اس لیے استاد کے ادب میں خاموش رہا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اگر تم بادشاہ بھی ہو جاؤ تو استاد اور والدین کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ. اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، اپنے اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 بیٹیاں یا 3 بہنوں کی پرورش کی، ان کو تربیت دی، ان کو سن بلوغت پر پہنچ کر ان کے نکاح کا بندوبست کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت پیدا کر دی ہے. دیکھیے، اب میں آ رہی ہوں استاد پر. دیکھیے، تعلیم دینا اور تربیت کرنا انبیاء کی سنت ہے، اس لیے استاد کا رتبہ بہت بڑا ہے. آج ہم استاد میں بھی کچھ دیکھیں، میں خود استاد ہوں. معاشرے کے بگاڑ کا ذمہ دار صرف مطلب ہے کہ بچہ اگر بہرا روی کا شکار ہو گیا، لوگ کہتے ہیں گھر کی تربیت نہیں. گھر کی تربیت کے ساتھ ساتھ استاد بھی بچے کی تربیت میں بہت اہم، بالکل روحانی ماں باپ کا کردار رکھتے ہیں اور بچے کی تربیت میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. دیکھیے، اب جب بچہ پیدا ہو، جب بچہ بولنا سیکھے تو اسے آپ لا الہ الا اللہ کہنا سکھائیے، اس کو دل میں اللہ سے محبت اور اس کے دل میں ایمان کا جذبہ پیدا کرنا سکھائیں. دیکھیے، بچوں کو چھوٹی سی بات ہے کہ بلال جب بچہ کھانا کھانے بیٹھے تو اس کو کہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ. اسے وضو کرنے کا طریقہ سکھائیں، اسے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھائیں. اور آج کی یہ تربیت یقیناً آئندہ زندگی میں اس کے بہت زیادہ کام آئے گی اور معاشرے کا ایک عظیم سرمایہ بن کر ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ بات جو ہے وہ بڑی معصوم اور بڑی، میں کیا لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، irrelevant نظر آئے کہ کیا بچوں کو سکھانا ہے بسم اللہ، یہ کیا بات ہے کہ سیدھی ہاتھ سے سکھانا ہے. لیکن یقین کیجئے، میرے اس ہاتھ پہ جو ماں بیٹھی ہوئی ہے، اس نے اس بیٹے کو جس کا نام اسد ایوب ہے، اس کو صرف یہی سکھایا ہوگا. باقی تو سب کچھ جو وہ بنا وہ تو اللہ کی مرضی اور اس کی رضا کے ساتھ بنا. حضرت آپ کی طرف یہ سوال لاؤں گا، تھوڑا سا شاید تلخ ہو. میں جب دیکھتا ہوں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے اپنا نبوت کا اظہار کرنا تھا، تو ابو جہل کا جو واقعہ ہے جو کہ اٹھ کو وہاں سے چلا گیا اور اس نے کہا کیا جملہ کہ میں اپنی نگاہوں پر نہیں محمد تیری زبان پر یقین کروں گا. یہ جملہ ہے اس عمر حشام کا جس کو ہم جہالت کا باپ کہتے ہیں. حضرت مجھے تو اس میں بھی بڑا اخلاق نظر آتا ہے نبی کے آگے. اتنا ادب، اس قدر ادب. تو ہمارے ہاں تو تعلیم زیادہ ہو گئی، ہمارے ہاں تو علماء زیادہ ہو گئے، ہمارے ہاں مساجد زیادہ ہو گئیں، ہمارے ہاں یونیورسٹی زیادہ ہو گئیں. وہاں پہ تو صرف ایک شخصیت ہے جس نے ابو جہل کو بھی یہ تربیت دے دی. تو ہم تربیت سے عاری کیوں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم میں اگر آپ مفہوم دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کیوں لائے تھے، اس میں اس قسم کی 4 آیات ہیں اور چاروں میں ایک مختصر سے فرق کے ساتھ مفہوم ایک ہی ہے.
فرمایا کہ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم پھر یعلمہم الکتاب والحکمہ. ابھی جو استاد کی بات ہو رہی تھی نا کہ نبی اس لیے تشریف لائے کہ پہلے تو آیات کی تلاوت کریں. کتنا خوبصورت جملہ یہ، یعنی یہ کہ قرآن سامنے ہے اس کے باوجود بھی نبی پڑھ کر سنائے، اس کے پڑھ کر سنانے کی اپنی ایک حیثیت ہے. واہ واہ واہ، یعنی یہ کہ آپ قرآن خود بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ کہ نبی آیات کی تلاوت کر کے سنائے تو اس کا جو اثر ہے اور اس کی جو برکت ہے جو لب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہو جائے. پھر فرمایا کہ آیات میں کتنے سوالوں کے جواب ہیں. جی جی بالکل. وہ جو بات ہوتی ہے کہ جناب کیا کہ اللہ کافی ہے یا قرآن کافی ہے، ارے حضور کے زمانے میں بھی قرآن کافی نہیں ہے جب تک محمد مصطفیٰ تلاوت نہ کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ. جب تک خود محمد مصطفیٰ تلاوت کر کے نہ سناتے اس وقت تک وہ بھی کافی نہیں ہے. تو پہلے تو یہ کہ ان کی تلاوت کی ضرورت ہے کہ وہ ایک آئین اور قانون سمجھائیں، نصاب سمجھائیں. اچھا اس کے بعد کیا فوراً تعلیم دینا شروع کر دیں؟ نہیں، اس کے بعد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، پہلے تو نفوس کا تزکیہ تو کر لیں. یہ جو ہمارے یہاں عنصر ہے وہ اس وقت مس ہے. وہ جب فرما رہے ہیں نا کہ تعلیم تو بڑھ گئی ہے، ڈگریز تو بڑھ گئی ہیں، یونیورسٹیز تو بڑھ گئی ہیں، کالجز تو بڑھ گئے ہیں، تو پھر کیا چیز کم ہے؟ یہ یوزکیہم جو ہے نا یہ خانہ غائب ہے اس وقت کہ تزکیہ نفس ایک استاد جو شاگرد کو کرنا چاہیے، ایک والدین کے لیے جو اپنی اولاد کو کرنا چاہیے. تزکیہ نفس کی مثال کیسی ہے؟ یہ جو گلاس ہے اگر یہ گدلا ہو جی، اس میں کتنا بھی پانی ڈالتا جاؤں تو وہ گدلا کا گدلا ہی رہے گا. بہتر اس سے کیا ہے؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں تھوڑا پانی اس میں استعمال کر لوں کہ اس گدلے گلاس کو پہلے صاف کروں اور اس کے بعد اسے پھینک دوں اور اس کے بعد بقیہ پانی، خالص پانی وہ استعمال کروں. وہ جو مثال کہ جناب کنویں میں اگر کتا گر گیا تو آپ جتنے بھی پانی نکال لیجئے تو وہ کنواں صاف نہیں ہونے والا. پہلے کتا تو نکالو، نکالنا پڑے گا. پہلے دل کے اندر سے نجاستیں تو نکالو، تب جا کر اللہ اس کے رسول کی بات کا اثر ہوگا. تو یہ جو دل کی پاکیزگی ہے وہ پاکیزگی جب اگر وہ نہیں ہوگی تو آپ تعلیم بڑھاتے چلے جائیے. تو اس کی مثال کیسی ہے؟ اگر ایک کیچڑ میں آپ صاف پانی ڈالتے جائیے تو صاف ستھرائی ہو جائے گی یا گندگی بڑھ جائے گی؟ گندگی اور بڑھ جائے گی. اسی لیے جب کسی نے امام خمینی سے یہ کہا کہ جناب ایک شخص تھا کہ جس نے لباس تو علماء والا پہنا ہوا تھا لیکن اس نے چوری کر لی، تو لوگوں نے کہا جناب عالم نے چوری کر لی. انہوں نے کہا یہ نہ کہو کہ عالم نے چوری کی، یہ کہو کہ چور نے عالم کا لباس پہن لیا. دل جب صاف نہیں ہے تو وہ عالم کہاں سے ہو گیا؟ وہ تو چور تھا، اس نے عالم کا لباس پہنا ہوا. تو لباس پہنے ہوئے آپ کو بہت نظر آئیں گے، دل کے پاکیزہ کم نظر آئیں گے. حضرت یہ جو تزکیے کا علامہ صاحب ذکر کر رہے ہیں، اس تزکیے کو پیدا کرنے کے لیے آج علماء کیا کریں اور اساتذہ کیا کریں؟ یہ تزکیہ کیسے پیدا کریں؟ مجھے حسنین کریمین کی ایک واقعہ سنا. بسم اللہ. دونوں چھوٹے چھوٹے لڑکے ہیں ابھی بچے جی. تو ایک بابے کو دیکھا بزرگ کو کہ وہ وضو کر رہے ہیں تو اس وضو میں کوئی کمی تھی. اب یہ بچے ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اب بابے کو کس طرح سمجھائیں. تو بابے کے پاس گئے، دونوں نے انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے. ایک کہتا ہے بابا جی میں اور میرا بھائی وضو کر رہے ہیں، آپ دیکھیں ہمارے وضو میں جو کمی ہونا اس کو ذرا درست کر دیجئے گا. اب وہ نورانی نور دونوں شہزادے جب وضو کر رہے ہیں تو بابا جی نے دیکھا جی ارے وضو تو ان کا نوری ہے، میرا وضو خود ناقص ہے. یہ تربیت کا آپ دیکھیں گا. مجھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میرے بڑے بڑے استادوں میں ایک چھوٹا سا بچہ شامل ہے. کیا شامل ہے؟ فرماتے ہیں میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہا تھا، دیر ہو گئی تھی، میرے آگے ایک بچہ تیز تیز قدم بڑھاتا جا رہا ہے. میں نے کہا بیٹا ذرا سنبھل کے چل، گر جائے گا. بچے نے پلٹ کر جواب دیا حضرت میں گرا تو اٹھ جاؤں گا، آپ سنبھل کے چلیے، آپ گرے تو پوری امت پیچھے گر جائے گی. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں میرے بڑے بڑے استادوں میں سے وہ ہے. رہا بات یہ جو حضرت نے ارشاد فرمایا تزکیے کا جو ہمارا باکس خالی ہے نا وہ ہوتا تھا ہماری خانقاہوں سے. ایک ایک تو چکھی خانقاہ اور مدرسہ ایک ہی چیز ہوتی تھی، ادھر ہی تربیت ہوتی تھی، وہیں پر ہمیں روحانی جسمانی. خانقاہ، مدرسہ اور مسجد ایک ہی ہوتا تھا، ایک ہی چیز ہے. یہ جب دو عمارتیں ہو گئی نا، جب فاصلہ ہو گیا نا حضرت، یہاں سے کام خراب ہو گیا. اب تصوف والے جو صاحبی ظاہری طور پر جو متصوف کہلاتے ہیں، صوفی کہلاتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں کسی طرف ہٹ نہیں کر رہا ہوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو تصوف ہمیں بالیدگی پاکیزگی دیتا تھا آج وہ تصوف کہاں ہے؟ آج اس تصوف کی ہمیں ضرورت ہے. آج وہ مشاہیر ہمارے کہاں چلے گئے؟ وہ ہمارے مشائخ کہاں چلے گئے جو صاحبان یا تو صاحب مزار ہو گئے یا اگر کہیں ہیں تو چھپے ہوئے بیچارے. وہ کام کرنا چاہتے ہیں، شاید ہم اور آپ سیکھنا نہیں چاہتے. کیوں؟ اس میں ہو رہی ہے تزکیہ نفس کے خلاف بات. یہاں میں ایک چھوٹا سا وہ واقعہ عرض نہ کر دوں. خواجہ صاحب علیہ رحمۃ اللہ علیہ غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں. کہا مریدوں نے کہا چلو یار بابا جی کو کسی سادھو بابے کے پاس لے چلتے ہیں. آپ ہوش میں آپ نے فرمایا مجھے سادھو کے پاس نہ لے جانا.
پھر بے ہوش ہو گئے. انہوں نے کہا سادھو کو اٹھا کے لے آؤ. سادھو بابے کو اٹھا کر لے آئے. اس نے جنتر منتر پڑھا. حضرت ہوش میں آ گئے. حضرت نے ہوش میں آ کر پوچھا تو نے یہ کمال کہاں سے حاصل کیا؟ کہنے لگا میرے جو گرو تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ کبھی اپنے من کی نہ ماننا, جو من کہے اس کا الٹ کرنا. مجھے بھوک لگتی میں اور تیز بھاگتا, پیاس لگتی میں اور پیاسا ہو جاتا, نیند آتی میں آنکھوں میں سرما ڈال لیتا نمک کا. بولا یہ کمال مجھے حاصل ہو گیا. تو آپ نے فرمایا پڑھ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول. کہا کہ یہ تو میں نہیں کروں گا, یہ تو ہمارے دھرم کا مسئلہ ہے. کہا تو نے ابھی تو کہا تھا, تیرے استاد نے کہا تھا اپنے من کے خلاف کرنا, اپنے دل کے خلاف کرنا. اگر تو اپنے دل کے خلاف نہیں کرے گا تیرا یہ کمال ختم ہو جائے گا. تیرا دل کہتا کلمہ نہ پڑھ تو تو پڑھ لے, اور کلمہ پڑھو مسلمان ہو. کہنے کا مطلب یہ تھا تربیت نگاہوں سے ہوتی تھی, تربیت قلوب کی ہوتی تھی, تربیت افعال اور کردار سے ہوتی تھی, جو تربیت غذا سے ہوتی تھی, تربیت حلال حرام کے حلال فرق سے ہوتی تھی. حضرت تو امام حسین علیہ السلام نے خود کربلا میں فوج یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم میری بات نہیں مانو گے, میری بات تمہارے دل پر بطونکم من الحرام, اس لیے کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں. جس کے شکم میں مال حرام ہو, کوئی امام جماعت تو چھوڑ دیجئے, امام حسین کی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی. میں وقفے پہ جاؤں گا, اس بات کو آ کے یہیں سے دوبارہ شروع کروں گا. امام حسن جو ہے وہ مسجد میں آئے تو حضرت عمر خطاب نے کہا مجھے اپنا کرتا دے دو. وہ کرتا لے لیا. میں بات کو بڑا مختصر کر رہا ہوں. ایک دفعہ آپ بیمار ہو گئے تو لوگوں نے کہا طبیب لائیں. کہا طبیب نہ لاؤ, حسن کے کرتے سے مجھے رسول کی خوشبو آتی ہے. میرا علاج دوائی نہیں ہے, میرا علاج خوشبو محمد ہے. جہاں خوشبو علاج کر سکے وہاں تربیت کا کیا عالم ہوگا. واپس آتے ہیں, بات کرتے ہیں.